بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ میں 12ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها۔ 12ویں پارے کی ابتدا ایسے ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ زمین میں چلنے والے جتنی بھی مخلوق ہے سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے اور اللہ سب کے ٹھکانوں کو جانتا ہے۔ انسان سے شکایت کی ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ فرمایا جب ہم انسان کو اپنی رحمت دیتے ہیں اور اس سے کوئی نعمت اس سے جب چھین لیتے ہیں، آزمائش میں پڑتا ہے وہ، تو وہ مایوسی کی باتیں شروع کر دیتا ہے اور اللہ کی ناشکری شروع کر دیتا ہے۔ اور جب ہم اسے نعمت دیتے ہیں تو بجائے شکر ادا کرنے کے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، فخر سے کہتا ہے ٹینشن ختم، انَّهُ لَفَرِحٌ فخور، اور اترانے لگتا ہے، شیخیاں بھگارنے لگتا ہے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے۔ ام یقولون افطرا، فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ نے گھڑ لیا ہے۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، ان سے کہیے کہ تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے شریک ہیں سب کو اس کام میں شریک کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اگر یہ آپ کی بات کا جواب نہ دے سکیں، آپ کے چیلنج کو قبول نہ کر سکیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو یقین کر لو یہ کتاب اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، فرمایا جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، جو مقدر کی دنیا ہے اس کو دے دیتے ہیں، لیکن لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، جو کچھ دنیا میں یہ اچھا عمل کرتے ہیں یہیں رہ جائے گا۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ کر رہے ہیں سب ختم ہو جائے گا۔ اس صورت میں اللہ نے، سورہ ہود چل رہی ہے، پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ترتیب کے ساتھ۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے کہا میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو قوم جواب میں کہنے لگی مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں اراذلنا، وہ قوم کے پست ترین لوگ ہیں، غریب غربا لوگ ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آپ کو ہم پر کوئی فضیلت دی ہے۔ نوح علیہ السلام جواب میں کہنے لگے ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، میں واضح دلائل پر ہوں، میری نبوت کے دلائل کو دیکھو، غربت کو، مسکنت کو، اور یہ چیزیں کہ میرے قریب غریب لوگ بیٹھتے ہیں ان کو مت دیکھو، اور اب میں کیا اس ہدایت کو تمہارے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم ہدایت نہیں چاہتے تو میں تمہیں زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، میں اس دعوت پر تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا، اور رہا یہ ان غریبوں کی غربت کے طعنے تم مجھے دیتے ہو، تو ما انا بطارد الذین آمنوا، میں ان غریب مسکین لوگوں کو اپنی محفل سے نہیں نکال سکتا، انہم ملاقو ربہم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، بتاؤ اگر میں ان کو اپنی محفل سے نکال دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو میں نے کب دعویٰ کیا ہے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور تم جن لوگوں کو کہہ رہے ہو غریب ہیں، پس لوگ ہیں، ان کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ اللہ ان کو کوئی خیر ہی نہیں دے سکتا، تو اللہ ان کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کے دل میں کیا ہے، ان کا یہ اخلاص کے ساتھ اس طرف آئے ہیں، یہ اخلاص نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھنا۔ قرآن کہتا ہے قوم نے نوح علیہ السلام سے کہا جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح بہت ہماری اور آپ کی بہت طویل بحث ہو گئی ہے، اب آپ ایسا کریں تبلیغ کے کام کو چھوڑ کر ایتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، جس عذاب کا آپ دعویٰ کرتے ہو نا کہ عذاب آئے گا، اب اس عذاب کو آپ لے آئے۔ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کو ہم نے وحی کی کہ اب اس قوم میں مزید کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آئے گا، اور آپ ہماری نگاہوں کے سامنے اب آپ کشتی تیار کریں اور ان لوگوں کو میں غرق کروں گا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی تیار کرتے، جب بھی لوگ اس کشتی کے قریب سے سردار لوگ گزرتے، سخروا منہ، نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم، ان کے ساتھ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے، تو آپ فرماتے کہ تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، قرآن کہہ رہے جب
اللہ کا حکم آیا اور آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہر جانور کا ایک جوڑا اپنے ساتھ رکھیں اور ایمان والوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اور ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اور اس میں سوار ہو جائیں اور یہ دعا پڑھیں اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور اللہ کے نام سے ہی اس کشتی کا رکنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ کشتی موجوں میں چل رہی تھی اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ میرے ساتھ آ جاؤ، وہ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے اللہ کے عذاب سے، جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ اے میرے بیٹے، آج کے دن اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی دوران ایک موج آئی ہے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اس نے غرق کر دیا اور ہلاک کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ سب تباہ ہو گئے، تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اہبط بسلام منا وبرکات۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، پہلے زمین کو حکم دیا یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین اس پانی کو نگل لے، اور آسمان کو اللہ نے حکم دیا پانی کو روک لے، اور وغیض الماء، جب پانی خشک ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو حکم دیا اہبط بسلام، جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی، اللہ نے حکم دیا اے نوح اب آپ یہاں سے زمین پر اتریں، آپ پر اللہ کی برکتیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں سب پر برکتیں ہوں گی، اور پھر ایک قوم ایسی آئے گی جو اللہ کی نافرمانی کرے گی، اس کو میں اسی طرح دوبارہ عذاب دوں گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے نبی ہم آپ کو یہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں، ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، یہ واقعات آپ کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھے نہ آپ کی قوم کو، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، آپ صبر کریں، نیک انجام بہرحال پرہیزگاروں کا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قوم عاد کا واقعہ سنایا۔ نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی وہ قوم عاد کہلاتی ہے۔ قوم عاد کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے ان کا نام تھا ہود علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام نے بھی قوم کو سمجھایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، جھوٹے خداؤں کو مت گڑھو، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، اللہ سے استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ استغفار کرو اور اس کے پاس توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہیں مزید قوت دے گا۔ وہ قوم جواب میں کہتی ہے ما جئتنا ببینہ، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کے نہیں آئے، اور ہم آپ کے کہنے سے ما نحن بتارکی آلہتنا، آپ کے کہنے سے اپنے خداؤں کو ہم چھوڑ نہیں سکتے اور نہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے خداؤں نے آپ کے ساتھ معاذ اللہ کچھ برا کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے، فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اگر میری بات سے تم منہ موڑتے ہو تو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اور میرا رب تمہیں ختم کر کے تباہ کر کے کوئی دوسری قوم پیدا کرے گا اور تم میرے رب کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے لوگ ان کو نجات دی، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، بہت سخت عذاب سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور رب کی آیات کا انکار کیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ہوئی اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی۔ الا ان عادا کفروا ربهم، خبردار سنو قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو وہی سمجھایا، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، زمین میں تمہیں آباد کیا، اس سے توبہ استغفار کرو۔ وہ کہنے لگے اے صالح ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں، اور تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین پر اور ان کے معبودوں کی عبادت سے روکتا ہے۔ اور کہنے لگے کوئی نشانی لے کر آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ہذہ ناقۃ اللہ، پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلی، کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب اس کو زمین میں کھانے دو، اس کو تنگ نہ کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، عقروہا، اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن تم دنیا میں رہو گے، اس کے بعد اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے کلم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے رہے نہیں تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم،
سنو قوم سمود نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی اور ان پر یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ان کے پاس فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام نے بچھڑا پیش کیا، وہ کھا نہیں رہے۔ فرشتوں نے کہا ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، آپ کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کی اولاد میں اسحاق پیدا ہوں گے، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا واہ بھئی واہ، میں تو بوڑھی عورت ہوں، میرے کیسے اولاد ہو گئی؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی آپ لوگوں پر رحمتیں ہیں، اللہ آپ کو بڑھاپے میں اولاد دے گا۔ اس کے بعد یہ فرشتے خوبصورت انسانی شکلوں میں لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ خوبصورت نوجوان ہیں، میری قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہے۔ قوم نے چاروں طرف سے گھیر لیا لوط علیہ السلام کے گھر کو بدکاری کی نیت سے۔ لوط علیہ السلام بہت پریشان، قرآن نے ان کی پریشانی ذکر کی، لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی اور میں تم سے نمٹ لیتا، کاش۔ اور پھر کہنے لگے یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے کیوں نکاح نہیں کرتے؟ وہ جواب میں کہنے لگے ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورت سے نکاح میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں ہمارے کیا ارادے ہیں۔ جب لوط علیہ السلام کی یہ پریشانی فرشتوں نے دیکھی تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کی زوجہ جو مخبر تھی وہ بھی اس عذاب میں ان کے ساتھ ہلاک ہوگی۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، قرآن کہتے ہیں ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچا کر دیا اور آسمان سے پتھر برسائے، اور اللہ نے اہل مکہ سے کہا ما ہی من الظالمین ببعید، یہ بستیاں تم سے دور نہیں ہیں، تم جب شام کے سفروں میں جاتے ہو تو یہ بستیاں تمہیں کھنڈرات راستے میں نظر آتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، پھر اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ قوم جواب میں کہنے لگی آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہم اپنے مالوں میں آپ سے پوچھ کے ہم تجارت کیا کریں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو قوم سے ان کا بھی مکالمہ ہوا، قوم جواب میں کہتی ہے ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم کو بھی عذاب دیا اور ہم نے شعیب اور ایمان والوں کو بچا لیا۔ اخذت الذین ظلموا الصیحہ، اور اس قوم پر ایک زوردار چیخ نے پکڑا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا پھر جادوگروں کا مقابلہ ہوا، اور اللہ فرماتے ہیں فرعون اپنی خود بھی جہنم کا ایندھن بنا، یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، قیامت کے دن آئے گا خود بھی اور اپنی قوم کو لے کر اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں ان کو دھکیلے گا۔ ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک، اے نبی یہ قوموں کے واقعات ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں، ان میں بہت سے قوموں کے نشانات باقی ہیں اور بہت سے قومیں مٹ چکی ہیں۔ تو یہ تو تھی سورہ ہود، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کے آخر میں تسلی دی کہ ہم چاہتے ہیں تو زبردستی لوگوں کو ایک ہی دین پر بنا دیں، لیکن ہم ان کو آزمائیں گے، کچھ ان میں ایمان پر ہوں گے، کچھ ان میں کفر پر ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، اپنے والد سے کہا میں نے 11 ستارے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو یہ مت سناؤ، وہ حسد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بالآخر بھائی ویسے ہی حسد کا شکار تھے، وہ بہانے سے یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہیں اور کنویں میں ڈال کے واپس آتے ہیں، جھوٹا رونا روتے ہیں، والد صاحب صبر کرتے ہیں، واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل، میں اللہ سے صبر کروں گا۔ یوسف علیہ السلام بازار میں فروخت ہو کر بادشاہ کے محل میں پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں بادشاہ کی زوجہ آپ سے غلط ارادے کے ساتھ آپ کے پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اللہ آپ کی برات ظاہر کرتے ہیں۔ عورتوں میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ بادشاہ کی بیوی اپنے گھر میں ایک غلام پر عاشق ہے، تو بادشاہ کی جو زوجہ ہے وہ اپنے اوپر سے اس الزام کو ختم کرنے کے لیے عورتوں کو بلا کے دعوت دیتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو جب گزرنے کا حکم دیا جاتا ہے، عورتیں آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کی قسم یہ بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے۔ تو بادشاہ کی بیوی بتاتی ہے کہ یہ ہے جس کے اوپر میں عاشق ہوں اور جس سے میں نے بدکاری کی کوشش کی ہے، اور یوسف علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے اس برائی سے بچا، مجھے جیل جانا اس برائی سے زنا سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا اور آپ کو اس برائی سے بچا لیا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل ہو گئی، اور جیل میں لوگ آ کے آپ سے خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں، آپ وہ تعبیر صحیح بتاتے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ کو خواب آتا ہے، آپ اس کی تعبیر بتاتے ہیں، اس طرح آپ کو رہائی ملتی ہے۔
تو یہ مختصر ترین خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔